السلام علیکم ناظرین، آبشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ہوں. ناظرین، آج میں پروگرام میری کہانی کے ساتھ ایبٹ آباد کی ایک بڑی نامور شخصیت ہے. ہمارے ہزارہ کا ایک خوبصورت نام ہے. اس نام کو، اس پہچان کو لینے کے لیے انہوں نے کتنی سٹرگل کی، ان کی کتنی کوششیں رہیں. اس حوالے سے ہمیشہ آبشار نیوز کے پلیٹ فارم سے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی شخصیات سے متعارف کرواؤں جو اس وقت بیہائنڈ دا اسکرین ضرور ہے، لیکن ان کا بہت بڑا کردار ہے اس معاشرے کو، اس کو بدلنے میں، اس کے اندر لوگوں کی فلاح اور بہبود کرنے کے لیے. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، ہم ان لوگوں کے ڈور ٹو ڈور جا کے آپ سے بات کروائیں گے، اور ضرور آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ کیسے یہ لوگ اپنی محنت کر کے آج اسٹیج پہ آئے ہیں اور آج اللہ کی مخلوق کے لیے بہتریاں لا رہے ہیں. ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں علاقہ تناول سے خالد خان مکری صاحب. خالد خان صاحب، بہت شکریہ، آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا گاؤں ہے مکری، اور مکری مطلب ایک ایسا نام ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ کافی دفعہ ہم نے سنا، لیکن آج ہم اس کی آپ سے انٹروڈکشن بھی جانیں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا اور آج ہمارے ساتھ بیٹھے. خالد خان صاحب، ہمارا آج آپ سے سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا سٹارٹ کہاں سے لیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آبشار نیوز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز بندے کو انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے. میں آج اس آبشار نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنی محرومیت کو بتاؤں گا اور اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مکری گاؤں کو میرے خیال میں آج سے 3-4 سال پہلے تک کوئی شناخت یا اس کا نام آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. اور کئی دفعہ میں کئی جلسوں بڑے بڑے سیمینار ان میں گیا ہوں تو 1-2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بندے کو میں نے لکھ کے دیا کہ جی میرا یہ کام ہے، تو جو سیکٹری تھا اس نے کہا یہ مکری ہے کہاں پہ. تو مجھے مایوسی. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اچھا چلو مکری کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ مکری کو کوئی بندہ پہچانے. تو آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے میری زندگی کے متعلق، تو میں مکری سے ہی میرا تعلق ہے. میری پیدائش بھی ایک چھوٹے سے قصبہ مکری میں ہوئی ہے، اور میری کمزوری یہ سمجھیں کہ میرا والد جو تھا وہ پاکستان انجینئرنگ کمپنی کراچی میں پیکو جیسے کہتے ہیں اس میں ایک چوکیدار، اور اس وقت چوکیدار کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 6 یا 7 ہزار. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا 6 ہم بہن بھائی تھے اور والدین تھے، 8 بندوں کے گھرانے کا ہم 6-7 ہزار روپے میں کس طرح سے کمپلسری کی زندگی ہم گزار سکتے. تو میرے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میرا والد مجھے تعلیم کے زیور سے روشناس کرائے. تو میرے نانا حضور جو اڈا پلسالہ اپر تناول میں تعلق ہے، جو ان کے الحمدللہ زمیندار ٹائپ تھے، ان کے پاس وسائل تھے، تو مجھے نرسری سے ہی وہ اپنے پاس اٹھا کے لے. نرسری سے لے کے میں نے میٹرک تک پلسالہ گورنمنٹ ہائی اسکول پلسالہ جو اپر تناول میں ضلع مانسہرہ میں ہے تو اس میں کیا. اور میری بدقسمتی سمجھے، خوش قسمتی سمجھے، میں نے جب میٹرک کا امتحان دیا تو مجھے میرے حالات نے کہا کہ رزلٹ کا انتظار نہیں کرنا. میں مزدوری کی اسٹرگل میں کراچی کی طرف موو ہوں، اور میرے مقدر میں ایسا تھا کہ اتنا ہارڈ ورک جس کو سریا کہتے ہیں، اسٹیل میں، یہ مزے والی کہانی ہے کہ میں اس اسٹیل سیکٹر میں جب گیا تو میں قد میرے آپ کے سامنے ہے جو ہائٹ ہے، لیکن اس وقت بھی اتنی تھی. میرے ایک انکل تھے بنارس حسن، اللہ تعالیٰ کو جنت فرمائے، ان کے پاس ایک ٹھیکہ تھا سریا مل کر. تو انہوں نے مجھے ایز اے مزدور وہاں پہ لگایا. تو ایک ریڈیو سے کہتے ہیں، اس کے 4 وہیل ہوتے ہیں اور اسٹیئرنگ ہوتا ہے ساتھ میں، مینول اس کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، موو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کولڈ ٹوسٹڈ بال کے رہتے اس میں. تو اس میں جب مجھے انہوں نے لگایا تو میں اس اسٹیئرنگ کو نہیں پہنچ سکتا تھا. تو انہوں نے نیچے ایک میرے پاؤں کے نیچے پلیٹ فارم بنایا اینٹوں کا بنا کے، تو مجھے وہاں پہ ہاتھ پہنچایا. تو جب میں نے پہلے دن کام کیا، 8 آور کی ڈیوٹی تھی، کہ اگلے پہلے 2 گھنٹوں میں میرے ہاتھوں پہ یہ نا وہ آبلے پڑ گئے. میں نے دیکھا جب اس کو کھینچوں تو یہ لال، پھر کھینچوں تو پھر اس میں سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو میں نے ہاتھ بغلوں کے نیچے رکھ کے بیٹھ کر رونے لگا. وہ دن تھا، لیکن جب پیچھے دیکھا وہ 7 ہزار کو دیکھتا تھا تو پھر حوصلہ کرتا.
اگلے دن میں نے مجھے کسی نے بتایا گرم روٹیاں پکڑو اس میں رکھو تمہارے ہٹ. پھر کرتے کرتے میں نے تقریباً 7-8 سال تک مزدوری کی. 18 روپے دیہڑی پہ میں شروع. 18 روپے میری دیہڑی تھی. پھر جب دیکھا کہ اس میں نہیں آتا پھر میں نے ساتھ ساتھ کوشش کرنے کرتے میں نے پہلا جو کنٹریکٹ لیا ہے وہ 90 میں نے پہلا کنٹریکٹ لیا ہے کراچی امریلی اسٹیل کے نام سے وہاں. پھر اس کے بعد اللہ نے میرے لیے آسانیاں شروع کر دی کیونکہ میں نے اسٹرگل کی. اس کے بعد پھر میں لاہور موو ہو گیا. لاہور میں آیا پھر مغل اسٹیل اس کا میں نے کنٹریکٹ لیا. پھر اس طریقے سے کرتے کرتے الحمدللہ میں نے اسٹرگل کی. میں مزدور سے میں ایک ٹھیکیدار. پھر اس کے ساتھ میں مجھے سیکھنے کا بڑی شوق تھی. آرتی کو میں سیکھنا تھا. پہلے میرا محدود تھا پھر اس کے بعد میں اس کو سریے میں جب جدید ٹیکنالوجی آئی اٹالین پلانٹ آ گئے اس میں بندوں کی لیبر کا کام نہیں تھا. ٹوٹلی آٹومیٹک ہو گیا. لیبر 0% پہ جانے لگی تو مجھے فکر ہونے لگی کہ اگر یہ چلا گیا تو میرا تو لیبر کنٹریکٹ ختم ہو جائے گا. پھر میں نے کام سیکھنا شروع کیا تھا. شروع سے میرا تھا تو میں اس کام میں بھی انٹرسٹڈ تھا. تو میں نے الحمدللہ کہ میں اس طرح فیلڈ میں مینوفیکچرنگ میں چلا گیا. سریے کو میں نے بنانے کے فارمولے دیکھ لیا اپنے آپ اسٹرگل کی. پھر الحمدللہ میں نے ایز اے اس ٹائم میں جو 3 ملوں وہ کر رہا ہوں. ایک مغل اسٹیل, ایک کراچی ماگا اسٹیل اور ایک لاہور میں تیسری ہے کامران اسٹیل. کامران اسٹیل کے ایز اے پروڈکشن مینیجر میں دیکھ رہا ہوں. تو باقی 2 ملوں میں پھر بھی میرا کنٹریکٹ کر رہا ہے. مغل اسٹیل کے ساتھ میرا تقریباً یہ 32واں سال جا رہا ہے. 32 سال. تو اس لیے ایک تو اللہ سے دعا کرتا رہا. پھر اس غربت میں میں نے والدین کی خدمت بھی کی ہے. میرے والدہ میری فالج کی مریضہ ہو گئی. اس کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے فالج کی مریض کے ساتھ جو ہوتا ہے اللہ کسی گھر میں بیماری نہ لائے. تو اس سے پہلے میرے والد صاحب ٹی وی کے مریض ہو گئے تھے, وہ ایکسپائر ہو گئے. پھر 2 سال کے بعد میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میرے سے چھوٹی ہمشیرہ تھی, ایک بڑی والدین نے شادی کی تھی. چھوٹی ہمشیرہ کی شادی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی. میری والدہ کے سامنے اس کی ڈیٹ رکھی گئی تھی. جب ڈیٹ رکھی ہے تو اسی ڈیٹ کے اندر ہی میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو دوبارہ فالج کرے گی. تو پھر جب میں نے رشتہ دینا تھا تو میں نے اپنی والدہ کو فہم کیا اور سادگی کے ساتھ میں نے اپنی ہمشیرہ کو اس کی رخصتی کی ہے. پھر ہم 4 بھائی بچ کے ہمارے کھانے پینے والا ہمارے پاس کوئی نہیں. کھانے والا جو ہوتا نا ہمیں دینے والا کوئی. ہم 4 بھائی کو ماں کی تھی. پھر ہم نے دونوں نے مل کے الحمدللہ میں نے اپنے 3 بھائیوں کی شادی بھی کی ہے. جب تک ان کے 2-3 بچے نے ان کے الگ نہیں کیا. جب 3 بچے ہو گئے تو ان کو الگ بھی کیا. ایک بھائی اب بھی میرے ساتھ ہے. تو یہ ایفرٹ تھی. اور آج آپ ماشاءاللہ جی بڑی زبردست بات ناظرین خالد خان صاحب نے اپنی لائف کے بہت مشکل پہلو اور بڑے سادہ سے آسان سے لفظوں میں انہوں نے سنائے. لیکن نوجوانوں کے لیے یہ ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ آپ اگر کسی بھی کام کے لیے ٹھان لیں تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو آپ کا مددگار بنا دیتا ہے اور آپ ضرور اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں. خالد خان صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا گاؤں ہے مکری, جس کے حوالے سے ابھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی. یہ مکری گاؤں جو ہے یہ کہاں ہے تناول میں اور کیا حالات ہیں اس میں؟ جی یہ دوسری ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے کہ میرا گاؤں جو ہے وہ تینوں اضلاع کے یعنی جو باؤنڈری کا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ ضلع مانسہرہ کی باؤنڈری وہاں پہ لاسٹ پوائنٹ, ہری پور کی باؤنڈری لاسٹ پوائنٹ اور ضلع ایبٹ آباد کی باؤنڈری لاسٹ پوائنٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ دیسی اپنی ہینکو زبان کہتے ہیں آستن کے جی ارے جی چوہا کرانا جڑا مزمان ہوں بھوکھی دیتا ہے. تو وہ حساب ہے میرے ساتھ. میرا گاؤں جب تینوں اضلاع کے یعنی لاسٹ مقام جو ہے باؤنڈری ہے اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو بجلی کا ٹرانسفارمر ہے وہ بھی میرا آخری ہے. اور جب آسمانی بجلی گرتی ہے تو اس بجلی کا ہے کہ یہ فارمولہ ہے کہ جو اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ وہ اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ میرا ٹرانسفارمر جو ہے یہ آسمانی بجلی کی طرح بھی ایکسپائر ہوا ہے. تو یہ ہماری خوشی سمجھے ہم بارڈر پہ. اچھا ابھی جو ہے ابھی آپ نے وہاں پہ یہ کیونکہ میں نے تناول میں علاقہ تناول میں دیکھا پسماندگی بہت ہے, خاص طور پہ پانی کا جو پینے کے پانی کا یہ بڑا ایشو ہے. اور وہاں پہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جو بیٹیاں ہیں ان کے سروں پہ وہ گھڑے ہیں. اور اس سے پہلے جو بھی پولیٹیکل دور آتا رہا اس کے اندر ہم سنتے رہے ہر ایک نے کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ہم اپنی ماؤں کے بہنوں کے سروں سے گھڑے اتاریں گے, لیکن آج تک یہ گھڑے اتارے نہیں جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی ورکنگ آپ نے کی ہے اور کیا ہوگا آگے؟
جی ہاں بالکل اس حوالے سے جس طرح آپ نے کہانی سنائی ہے وہ بچی والی، اسی طریقے سے میرا بھی یہی ہے کہ ہم بہت پسماندہ علاقوں میں ہمارے پاس دریا سرن ہے، جب وہ صاف ہے تو ہم صاف پانی پیتے ہیں، جب وہ یہ بارانی موسم آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں فلڈ آتے ہیں تو پھر ہم اس پانی سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہی ہمارے کئی گاؤں کے ساتھ یہ ہے۔ اصل میں قصور سیاسی جماعتوں کا یا پولیٹک لوگوں کا نہیں ہے، قصور ہمارے تناول کے باسیوں کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آج تک پولیٹیکل جو بھی ہے نا، اس نے ہر گاؤں میں 2-3 چمچے نما بندوں کو اپنے ہاتھ کے نیچے کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے ٹھیکیداری سسٹم سمجھتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح بولا، ٹھیکیداری سسٹم۔ تو دوسرا چیز کے پاس سرمایہ ہو اور زبان کا زیادہ تیز ہو، اور جو تناول کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بندہ ہوگا نا، اس کے پاس بڑی مشکل سے کوئی جو درد رکھنے والا ہوگا وہ اس تک جا کے اس کی رسائی حاصل کرے گا، ورنہ بدماش لوگوں کو۔ تو ہماری بدقسمتی ہے، یہ پولیٹیکل لوگوں کا اتنا نہیں ہے کہ وہ ہمارے حقوق ہم سے غصب کر سکیں، یہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ ہے جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آج تک ہمیں لالی پاپ دے دے کہ ہمیں ٹرک کی بتی پیچھے لگائے ہوئے۔ میں ذاتی حیثیت میں بات کروں تو میرا قلندر لودھی صاحب سے آج 20 سال سے بہت اچھا تھا۔ آپ کے انٹرویو سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے میں اس سے میری آخری میٹنگ پھر بھی میں کریں ابھی کریں گے، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں بات فیس ٹو فیس صاف کرتا ہوں جو بندوں کو ناگوار ملتی ہے۔ آج بھی یہ لائیو جائے گا، لودھی صاحب بھی سنیں گے، میں نے ان کو اپنے ذاتی کام کے بارے میں نہ آج تک بولا ہے نہ ہی آگے پروگرام ہے۔ بات ہے اجتماعی تناول کی، تناول کے لیے جو اچھا کرے گا وہ ہمارا بھائی بھی ہے، وہ ہمارا باپ بھی ہے، وہ ہمارا چاچا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، کیونکہ ہم 200 سال پیچھے ہیں، باقی علاقوں سے 200 سال پیچھے ہمارے گھڑوں والی بات کی ہے۔ بالکل مطلب کہ نائب صاحب پہلے بھی تھے تو انہوں نے بھی گھڑے اتارے تھے، اور سال گھڑیا صاحب نہیں اتارے، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ نہیں اترے۔ نہ اترنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہی چیزیں لوگوں کو، کسی کو بور دے دیا تو گھڑا اتر گیا۔ اگر میرا ذاتی بور ہے تو میرا دل کرتے میں آپ کو پالوں دی نہ ہو تو نہیں دیا کرتا، نہ وہ ایک بندہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ ایسی کوئی اسکیم نہیں ہے۔ آج بھی میں نے بالا کنگر پائی جو مٹی کی ایک اسکیم ہے جو میرے گاؤں کے بالکل نزدیک ہے، آج بھی میں اس کو ہائی لائٹ کر کے آؤں، بلکہ لودھی صاحب نے یہ ان کی اچھا پن ہے، انہوں نے میرے سامنے ہی پبلک ہیلتھ پر جو ایکسین اس کو فون کیا ہے کہ یہ ابھی تک فنکشنل کیوں نہیں ہوئی، جب کہ اس کا بندہ بھی بھرتی ہے، سارا کچھ ہے، موٹریں بھی آتی کیوں نہیں ہے، جب کہ میں نے ہائی لائٹ کیا بتایا کسی بھی نہیں ہے۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں، اور آپ میڈیا کی بھی یہ بنتی ہے کہ آپ ون سائڈڈ نہ ہوں، اپنے تناول سے محبت کریں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بڑے غیور اور بڑی محنت سے، ہمیں انگریز نے ہمیں نہیں نیچا کر سکا تو یہ لوگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم میں یونٹی نہیں ہے، اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہ خدا را میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی بن کے کسی کا کوئی بھی نہ کریں، ہمارے تناول کی آواز ایک میرٹ پہ اٹھائیں تو انشاءاللہ ہم جب اپنا اتحاد کر لیں گے تو ان کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل کو حل نہ کریں، مسائل حل ہوں گے۔ بہت بڑی زبردست بات کی ہے خالد خان صاحب نے۔ علاقہ تناول سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ پورا ملک ایک قوم نہ بننے کا خمیازہ بھگت رہا ہے، اور ایک قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کریں، ادب کریں، اور اپنے سے بڑے اور چھوٹے کا ادب احترام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ کسی کو بھی برتری اور فوقیت نہیں ہے، برتری اور فوقیت ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر ہم آگے لائیں گے تو یہ زندگی جو ہے یہ بہت آسان ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے خالد خان صاحب، یہ سبحانی جو ہے، یہ سبحانی ہم سنتے ہیں تناول سے بڑا ہے، اس کا یہ کیا چیز ہے؟ سبحانی کوئی قوم ہے، کوئی علاقہ ہے، کیا چیز ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں ہمارے جو تناول کی ہے، پورا تناول ہے نا، اس کی ہسٹری افغانستان سے ملتی ہے۔ افغانستان سے یہ ہجرت کر کے ہیں، چونکہ یہ لوگ جنگجو تھے اور کسی کا تسلط برداشت نہیں کرتے تھے۔ لاسٹ ٹائم میں انہوں نے اسٹرگل کی، اس کے پاس آئے تھے احمد شاہ ابدالی کی فوج کے ساتھ، انہوں نے لشکر کشی کی، اس کے بعد آئے تھے ہمارے ساتھ پختون علی کے ساتھ۔ ویسے بھی ادھر سے آتے ہوئے بھی ظلم ہے ہمارے کہ میرے 200-400 خواتین کے گلے کاٹے گئے تھے، اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو بھی گلے کاٹے تھے، ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی تھی کہ
اس میں ہمارے اس نسل کشی کی گئی، لیکن الحمدللہ ہماری مائیں جو تھیں وہ بڑی دلیر تھیں، تو انہوں نے جو بچے گود میں تھے یا جو بھی تھے ان کو پھر ایک دفعہ تربیت دے کے اپنا نام ان کو بتایا ہے کہ یہ تنولی کیا ہے. تنولی ایک قبیلے کا نام ہے. اس میں ہیلیں ہیں. اس ہیل میں ایک صوبے خان نام کی کھیل ہے جو کہ انگریز دور میں انگریز نے بھی ان کو ایک لقب کے نام پہ اس کی جرات شجاعت کی وجہ سے نام ان کا زبردست تھا. لقب ان کو صوبے خان ملا. صوبے خان جو ہے اس کو ایک صوبہ بطور گفٹ تحفے کے طور پہ ملا تھا انگریز کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے جنگیں لڑی تھی. پھر اس کے دوسرے ان کی شجاعت تھی کہ ان کے مقابلے میں اس وقت پاکستان ہندوستان ایک تھا، تو دو ہندو پہلوان تھے، وہ ناقابل شکست تھے، یعنی کہ یورپین تو سب کو مار رہے تھے وغیرہ تھے. پھر ان کو جب مدعو کیا گیا تھا تو جب ان کا آپس میں کھڑا کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک کے ساتھ نہیں، دونوں کے ساتھ اکیلا لڑوں گا، دونوں میرے ساتھ ہیں. تو جب ان کے مدم کا دونوں کیا تو ان دونوں کے انہوں نے بازو توڑ کے ان کو چسپ کر دیا تھا. اس خوشی میں اس دلیری کا تغمہ کے طور پر ان کو صوبہ خان کا لقب ملا اور صوبہ ان کو دیا. یہ اس وقت جو راہداریاں جاتی تھی جو اونٹوں پہ یا جو اس کا رسد کا سامان جاتا تھا جو بھی بازاروں میں تھے، تو ان کو باقاعدہ وہ اس کا جو ہوتا ہے راہداری کے جو پیسے ہوتے ہیں اس کو میرے خیال میں ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ ان کو دے کے پیسے دے کے ان کو اسے وصول کرتے تھے. جیسے ہمیں چنگیاں ہوتی ہیں اس وقت کے یہ تھا، یہ ان کو صوبہ خان کو دے کے. ان کا پہلا مقام تھا مانگل. جی مانگل ان کو نہیں پسند ہے. ایک اللہ والا سید تھا، ولی تھا. یہ پورا گاؤں مانگل کا ان کو گفٹ کر کے پھر یہاں سے شفٹ ہوئے پہاڑ پہ انہوں نے اپنا صدر مقام بنایا ہے. مانگل بھی ان کے پاس تھا اور آج بھی الحمدللہ ہماری جو زمین ہے مقبوضہ کشمیر تک ہمارے جو کھیل ان کی بول رہی ہے. 1,67,000 کنال، 1,67,000 کنال کا رقبہ جو ہے صرف صوبہ خان کا ہے، قوم صوبہ خانی ہے. اتنی بڑی جائیداد کے مالک ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے یہ بتائی. صوبہ خانی جو ہے ناظرین اس حوالے سے تناول کے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور تناول سے باہر کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کوئی نیا نام جب آتا ہے، نیا ورڈ آتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے حوالے سے جانیں کہ یہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو علاقہ مکین ہے ان کے مسائل کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی، لیکن وہاں پہ آپ کا ایک ادارہ ابھرا تناول ویلفیئر آرگنائزیشن. یہ تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کیوں بنائی گئی، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اور پھر ابھی تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کس جگہ پہ اسٹینڈ کیا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. یہ اصل میں جہاں پسماندگی ہو، جہاں پہ گورنمنٹ ہمیں ڈی گریڈ کر رہی ہو یا ہمارے جو متعلقہ مسائل ہیں ان پہ نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے بندوں کو فرشتہ بنا کے ہمارے درمیان میں پیدا کر دیتا ہے. اسی طریقے کا ایک بندہ ہے شکیل تنولی صاحب. تو ان کا ایک بات تھا، ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی. یہی ایک ڈلیوری کیس تھا، تو انہوں نے دیکھا راستے میں یہ جا رہے تھے، ان کو ایک کیس ملا، وہ بچی کی ڈلیوری کیس تھا، تو گاڑی کوئی نہیں تھی. انہوں نے اپنی گاڑی دیکھ کے خود پیدل چلے گئے اتارا. وہ ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو اس میں نا باعزت طریقے سے اگر ڈلیوری نہیں رہتی، ہمارے مائیں بہنیں ہیں، تو اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. تو ہمارا 2016 میں ایک پہاڑ کے مقام پہ ایک ٹورنامنٹ تھا، اس میں بابو خوشحال صاحب بھی ہیں، ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں، یہ بھی بانی ممبروں میں ہیں. الحمدللہ ان کی بہت اسٹرگل ہے. اگر ان کو کوئی بندہ نہ یاد کرے تو ہمارے یہاں ناانصافی ہوگی، کیونکہ جو بیس ہوتی ہے، بیس سے آگے پہ پیڑ جتنا بڑا ہو جائے کوئی بات نہیں، کہ بیس ان لوگوں کے محنت سے. تو وہاں پہ مجھے بھی بلایا گیا، تو وہاں پہ یہ آئیڈیا دیا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمارا جیت. ہم نے کہا یار بہن تو میری بھی ہے، بیٹی تو میری بھی ہے، کل اس کے ساتھ بھی ہوتے. ہم نے لبیک کہا. لبیک کہنے کے بعد اتری تناول ویلفیئر کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا ہے کہ وہیں پہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلی جو فنڈنگ تھی وہ 50,000 روپیہ سب سے پہلی تناول ویلفیئر کو میں نے دی. 50,000 سب سے پہلے. اس کے بعد کیا دیا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ میں آپ کے ساتھ میڈیا پہ شیئر نہیں کرتا. بڑی زبردست بات بتائی خالد خان صاحب نے کہ تناول ویلفیئر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی جب شکیل صاحب نے وہاں کی ایک بہن کو، ایک بیٹی کو، ایک ماں کو جب اس کو اس
زچگی کی تکلیف کے اندر دیکھا اور اپنی گاڑی ان کو دی اور خود پیدل اپنے گھر چلے گئے. تو یہی ابتدا تھی ہمارے عبدالستار ایدی کی. ان کے منہ سے میں نے خود لائیو سنا تھا کہ اسی طرح سے انہوں نے بھی ایمبولینس کی وین سٹارٹ کی تھی. اور آج عبدالستار ایدی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جب بھی ویلفیئر کا نام لیا جائے گا تو عبدالستار ایدی کو سنہرے حروف میں یاد کیا جائے گا. نہ صرف آج بلکہ رہتی دنیا میں ان کا نام زندہ رہے. اور اسی طرح کی ایک اسٹرگل شکیل صاحب نے اور آپ لوگوں نے شروع کی اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ تناول ویلفیئر بھی جو ہے یہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کے کام آئے گی. اچھا خالد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ جو علاقہ ہے اس میں جو پسماندگی ہے اس پسماندگی کے حوالے سے اب جیسے آپ کی جو ویلفیئر ہے آپ اس میں ایمبولینسز اور ہاسپٹلز وغیرہ یعنی کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں کیا تناول ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے یہ اس حوالے سے کام کرے گی؟ کوئی لوگ گھروں ان کے سروں سے کیسے گھرے اتارے جائیں گے؟ مطلب ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پیچھے بھی یہ چیز رہی ہے اگر 3-4 گاؤں کے لیے ایک ٹیوب ویل کا اہتمام کر دیا جائے بجائے اس کے کہ وہاں پہ 10-20 جگہوں پہ بور کروائے جائیں ایک ٹیوب ویل کا اہتمام کیا جائے 3-4 گاؤں کے لیے اور پھر اس علاقے کو اس سے سیراب کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی کوئی وہاں پہ یونٹی ہے کوئی اسٹرگل ایسی جاری ہے؟ جی بالکل ہماری ٹیم کا ہمارا تو یہ منشور ہے اس میں پانی والا تو ہمارا نہیں ہے لیکن ہم نے یہ رکھا تھا کہ ایمبولینسز اور اس کے بعد ہاسپٹل یہ 3 بے سہارا بچوں کے لیے جہیز کا کچھ کرنا معذور بچوں کے لیے ان کے روزگار کا کچھ سدباب کرنا بے سہارا بچوں کی طرف تو بچوں کو لیپ ٹاپ دینے کا یہ ہمارے اس منصوبے کا حصہ ہے. اس میں آپ والی بات بھی آج آپ کے توسط سے آگے تو انشاءاللہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پہ اس چیز پہ لگا ہوں میری ہو سکتا ہے آج وہ تو مرتضیٰ جو ہے تو باسی مسئلہ جنگ کی طرف گیا ان کو کیا لو پنجاب میں الیکشن ہے تو ویسے میری بات وہی ہے کہ ہمارا انشاءاللہ 9ویں مہینے میں وہ جو ہمارا ادیب آباد میرے خیال میں جو وفاق کا پانی کا جو منصوبہ ہے اس کا انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ 9ویں یا پہلے تو 9ویں اگر 9ویں نہیں ہے تو 11ویں مہینے میں ہر حال میں اس کا افتتاح کریں گے اور اس سے ہمارے تقریباً میرے اندازے کے مطابق میرے خیال میں اس میں 17 سے 18 گاؤں جو ہیں اس اسکیم کے اس سے انشاءاللہ سراب ہوں گے. تو ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی جو محروم ہوگا تو اس کو محروم نہیں رہنا دیں گے. بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم اگر آج بھی ہم 30-35 بندوں کے بزرگوں کو لے کے نوجوان لے کے ہم ہمارے تناول کے پریشر کو بن جائے تو ہمیں کسی ایم پی اے کے پاس جانے کی ایم این اے کے پاس یا کسی ناظم یا ناظم کی ضرورت نہیں ہے. کام ہم لے سکتے ہیں لیکن یونٹی کے ساتھ جب کسی ایماندار آدمی کو علم دیں گے پہلی شرط یہ ہے کہ جو علم جس کے ہاتھ میں دیں وہ اپنی ذاتی اور ریاکاری والا نہ ہو اس کو درد ہو واقعی تناول کے لیے اس کے اندر درد ہو اگر اس کے ہاتھ میں ہم اس کو کہہ کہ بھلے وہ 20 سال کا بچہ ہے نا ہم نہ دیکھیں گے جی بڑے پاریش ہے اس کی داڑھی بڑی ہے تو داڑھی والے بھی کئی بڑے کے ایپ کر جاتے ہیں تو کلین شیو والا بھی اللہ کو جب پسند آئے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے اس سے کام اچھے کام لے لیتا ہے. تو میرا یہی ہے میں پھر آپ کے دوستوں سے تناول والوں کہتا ہوں کہ آؤ میں آپ کے پیچھے ہوں کھڑے ہو جاؤ اپنے اندر اطاعت پیدا کرو کسی ایم این اے ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہمارے حقوق کا غصب کر سکے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نہیں کرنا دیں گے ہم ان کو کسی صورت نہیں کرنا چاہیں لیکن ایک دفعہ اعلان تو کرو نا ایک دفعہ ایک پلیٹ فارم پہ آؤ. ہماری بدقسمتی یہ ہے یہ میں بلدیاتی الیکشن کی آپ کو ایک مثال سنا دیتا ہوں ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے. ہمارے میئر کے الیکشن میں میرے خیال میں غالباً میرے خیال میں 12-14 کینڈیڈیٹ تھے تو میرے اپنے ذاتی بولنے کے میں بات کر رہا ہوں تھاتی شہیدہ میں ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے کسی کو 20 پڑے کسی کو 25 پڑے کسی کو 40 پڑے جبکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہمارے علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا. چلو ہم اسی پہ آ جائیں 2 کا مقابلہ ہے 2 کو تو ووٹ ڈالو نا باقی کو بخشے تو حالی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے ووٹ باقی ضائع ہیں ہم یہ نہیں کرتے ہیں. ٹیکسی ویٹر لگایا ہے تو 20 ووٹ اس کے ہیں دوسرے نے پانی کا بور دے دیا تو 20 ووٹ اس کے ہیں تیسرے نے اس ٹائم پہ اتنا مزے والا کام تھا میں کہتا یا اللہ 2 مہینے اور ڈیلے ہو جائے کیوں تنول کے کام ہو رہے تھے میں خوش تھا 4-5 ایکسیویٹر مشینیں جا رہی ہیں ادھر میں دے رہا ہوں بورنگ مشینیں جا رہی ہیں سارا کچھ میرے بھائیوں کے کام ہوئے
अगर ये 1 महीना और होता तो वो 20-25 और लोगों की वजह आपके घड़े वाली बात जो कम से कम किसी हद तक वो क्लोज हो सकती थी, लेकिन बदकिस्मती चलो आगे इलेक्शन आने वाले हो सकते हैं, इसमें कोई बोर निकल जाए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि बोर की सियासत नहीं, इज्तिमाई काम इज्तिमाई है। बोर मुझे भी मिला हुआ है, बोर मुझे भी मिला हुआ है, 20-25 लाख रुपए मेरे रोड पे भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने अपना नहीं देखना, मैंने देखना तनावल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। इन सब का जो काम करेगा वो हमारे लिए हमारे सर का ताज भी है, हम उसके पीछे खड़े हैं, उसके नौकर भी है। जो हमें इस्तेमाल करेगा हम इस्तेमाल नहीं होंगे, ये मैं आपके तवज्जुह से बताता हूँ। तनावल वाले आप वो नहीं रहे, इंशाअल्लाह इस्तेमाल नहीं होंगे। यूनिटी पैदा मेरी कोशिश है, अगर मैं जिंदा रहा तो एकदम एक प्लेटफार्म अल्लाह के हुक्म से आएगा कि ये लोग तनावल वाले खड़े होंगे और जैसे गिरबान को पकड़ेंगे तो पीछे 10 बंदे उसके साथ खड़े होंगे, घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी रही तो ये मैंने हमारे हकूक़ को गज़ब नहीं करने देंगे, इंशाअल्लाह हम इनको नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। खालिद खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की और यही बताया कि इलाका तनावल हो या पाकिस्तान का कोई भी वो इलाका जो पसमानदा है, आपको एक जगह पे इकट्ठा होना होगा, आपको यूनिटी बनानी होगी, आपको एक कौम बनना है। हम देखते हैं जब क्रिकेट का मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, उस दिन ना कोई अवान है, ना तनोली है, ना बासी है, ना गुजर है, ना चौधरी है, ना खान है, कोई भी नहीं है, सब एक कौम बन जाते हैं। ना शिया है, ना सुन्नी है, ना वहाबी है, कुछ नहीं, सब एक कौम बनते हैं और सब दुआ करते हैं अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। हम बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के बैठते हैं अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए, उस वक्त हम उस मैच में हम पाकिस्तानी बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये इलेक्शन होता है, जिस दिन ये वोट डालने का दिन होता है, जब पाकिस्तानी बनने का दिन होता है, उस दिन हम पाकिस्तानी नहीं बनते। जब अपने इलाके के मसाइल को हल करने का दिन होता है, उस दिन हम पाकिस्तानी नहीं बनते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें उस दिन पाकिस्तानी बनाए और उस दिन हमें एक कौम बनाए, हम एक मुसलमान कौम बन जाए और अपनी उन बहनों, उन बेटियों, उन बच्चों, उन महरूम तबकों को, उन महरूम इलाकों को देखें और उनके लिए कोई काम करें। आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।